صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا موضوع ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ یہ میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں اور چھوٹے چھوٹے بیان کر رہا ہوں، اس لیے تاکہ آپ کی زندگی میں فوری عمل میں آ جائے۔ اس لیے ہر بیان کو بہت غور سے سننا اور عمل کی نیت سے سننا۔ عمل کرنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور جو دوسروں کی فکر کرے گا کہ میرا ہر بھائی اور میری ہر بہن اس گناہ سے بچ جائے اور اس کی زندگی میں یہ حدیث آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کی وجہ سے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور ان کے عمل کرنے پر اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس میں بخیلی کبھی نہ کرنا۔ جب بھی بیان آئے فوری بیان کو پورا سننا، عمل کرنا، اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس حدیث کو پہنچانا، تاکہ ان لوگوں کی بھی زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ دین کی معلومات دے اور وہ بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو آج کا موضوع ہے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت درگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جو شخص رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اب وہ حضرات جنہوں نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، کسی کے بارے میں برا سوچا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کی غیبت کی، کسی کے بارے میں بدگمانی کی، غلط چیزوں کو تصور کیا، اور نماز بھی پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ نبی نے فرما دیا، مہر لگ گئی۔ لوگ تو سمجھے بڑا نمازی ہے، لیکن اللہ کے نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ وہ خود تو ڈوبے گا، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی لے کے ڈوبے گا، چونکہ گھر والے بھی اس کی اس غلط عادت پر ٹوکتے نہیں ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس سے اپنے کو علیحدہ کرتے نہیں ہیں، تو جب اس پر عذاب آئے گا تو اس کے ساتھ وہ لوگ بھی جائیں گے جو اس کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔